اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یو ٹی وی کی طرف سے السلام علیکم۔ رائل یو ٹی وی ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی ویڈیو کا ہدیہ لیے ہوئے پیش ہو رہا ہے۔ سعودی عرب سے آنے والی ایک بہت ہی اہم خبر آج اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے، جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سعودی عرب کے شہر جدہ میں ایک بم دھماکہ ہوا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت وہاں پر فرینچ قونصلیٹ کی طرف سے ایک عیسائی قبرستان میں پہلی جنگ عظیم کے حوالے سے کچھ تقریبات کا انعقاد ہو رہا تھا۔ گو کہ خبروں میں یہ بات ہمیں بہت ہی زیادہ اچنبھے کا باعث لگی ہے، بہت ہی زیادہ حیرت ہوئی ہے، کیونکہ اگر دیکھا جائے تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو سعودی عرب میں کچھ ایسی تقریبات منائی نہیں جاتی، لیکن اس دفعہ منائی جا رہی تھیں، جہاں پر یہ بم دھماکہ ہوا۔ اور پھر یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اس میں 4 یا 5 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ اس میں ایک سعودی نیشنل گارڈ زخمی ہوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے کہ گریس کے یعنی یونان کے ایمبیسی کے لوگ بھی زخمی ہوئے ہیں۔ اب اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس تقریب میں قریباً 4 سے 5 ملکوں کے لوگ شریک ہوئے تھے، جن میں ایک انگلینڈ تھا، دوسرا امریکہ، تیسرا یونان تھا، چوتھا فرانس، اور 5واں شاید ملک جو ہے وہ آسٹریلیا بتایا جا رہا ہے۔ گو کہ ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے کہ آسٹریلیا شامل تھا یا نہیں تھا، لیکن بہرحال یہاں پر بم دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد اس علاقے کو سیل کر دیا گیا تھا اور وہاں پر آمد و رفت روک دی گئی ہے۔ گو کہ یہ ابھی ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکتی کہ اس میں کتنے لوگ مارے گئے ہیں اور کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ خبریں آ رہی ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ اب سعودی عرب کے جو بدلتے ہوئے حالات ہیں، خانہ جنگی کی طرف جو ہم جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھ رہے ہیں، اس میں کتنی زیادہ شدت آئے گی آنے والے دنوں میں۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تصاویر میں کہ خون کے دھبے نظر آ رہے ہیں اور کچھ پھول بھی رکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کچھ پھول رکھے گئے تھے اس عیسائی قبرستان میں۔ یہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریبات جو ہیں منعقد ہو رہی تھیں، کیونکہ آج 11 نومبر ہے۔ 11 نومبر وہ دن ہے جب پہلی جنگ عظیم کا اختتام ہوا تھا اور جرمنی اور ترکی نے بنیادی طور پر ایک معاہدے پر سائن کر دیے تھے، جس میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ ہم اگر دیکھا جائے گا تو اپنے مقبوضات سے دستبردار ہوں گے، اور پھر یہ مقبوضات جو ہیں وہ فرانس اور برطانیہ کو مل گئے تھے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یہ بات بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ فرینچ قونصلیٹ کی طرف سے بیان شائع ہوا، جس میں اس نے یہ بات کہی کہ ہم ان سعودیز کو بھی خراج تحسین پیش کرنے گئے تھے اس جگہ پر جنہوں نے ہمارے ساتھ اس جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا، یعنی غداروں کی ستائش کے لیے یہ لوگ جمع ہوئے تھے، وہاں پر بم دھماکہ ہوا۔ اور اب یہ بات بھی بتائی جا رہی ہے خبروں میں کہ شاید یہ بم دھماکے فرانس کے صدر میکرون کی طرف سے جو اسلام مخالف بیانات دیے گئے اور جو گستاخانہ کارٹون شائع کیے گئے تھے، اس کا ایک جواب ہو سکتا ہے۔ گو کہ اس بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ کوائٹ پاسبل یہ بھی ہو سکتا ہے، بہت ممکن یہ ہے کہ اس کا الزام ترکی پر لگا دیا جائے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ اس ضمن میں اگر دیکھا جائے تو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی احادیث کے حوالے سے بہت زیادہ جو ہمیں خبریں ملتی ہیں وہ امپورٹنٹ ہوتی چلی جا رہی ہیں، جیسا کہ ہم بارہا اپنی ویڈیوز میں بتا رہے ہیں، آپ کے ساتھ شیئرز کر رہے ہیں آئیڈیاز کو، کہ لگ یہ رہا ہے کہ سعودی عرب آہستہ آہستہ اندرونی خلفشار کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ یہاں پر ہم اس حدیث کا ذکر ضرور کرنا آپ کے ساتھ ضروری سمجھتے ہیں، جس میں یہ بات کی گئی سنن ابن ماجہ کی حدیث میں، بہت ہی خوبصورت حدیث جس کو ہم نے بارہا پڑھ کر آپ کے سامنے سنایا بھی ہے، جس میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کعبے کے خزانے کے لیے 3 اشخاص جنگ کریں گے، جو کہ ہر ایک بندہ ایک بادشاہ کا بیٹا ہوگا، لیکن یہ خزانہ ان کے ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر ایک شخص نکلے گا جو مدینہ سے مکہ کی طرف چلا جائے گا تاکہ حرم شریف کی پناہ لے، اور وہاں پر لوگ آ کر بیعت کریں گے، مشرق سے لوگ آ کر کالے جھنڈے نکلیں گے اور پھر وہ ان کی بیعت کریں گے۔ تو اب لگ یہ رہا ہے کہ وہ حالات آہستہ آہستہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ مزید خبریں اس زمین میں آ رہی ہیں۔ فرانس کی ایمبیسی نے اس کی شدید مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ ہم کسی بھی طور پر ان حالات کو برداشت نہیں کریں گے۔ سعودی عرب کے مالی حالات بھی اس وقت کافی خراب ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ آج ہی یہ خبر شائع ہوئی اخبارات میں کہ سیٹور جو کہ سعودی ارامکو اور فرانس کی کمپنی
ٹوٹل کا ایک مشترکہ منصوبہ ہے اس کو قریباً 63% لاس ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ سعودی ارامکو کو اس کے شیئرز میں 45% لاس ہوا ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ اور گو کہ اب جو عالمی حالات ہمارے سامنے پیدا ہو رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، سعودی عرب اپنا تیل نہیں بیچ پا رہا ہے اور دنیا بھر میں ریسیشن آ رہا ہے، ڈپریشن آ رہا ہے، اکنامک ڈاؤن فال ہو رہا ہے دنیا کے ملکوں کا، اور اقتصادی جو سرگرمیاں ہیں وہ آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہیں۔ تو اس زمین میں اگر دیکھا جائے تو سعودی عرب کو بہت زیادہ لاس ہو رہا ہے، بہت زیادہ اس کو اقتصادی گراوٹ کا سامنا ہے، اور محسوس یہ ہو رہا ہے کہ سعودی عرب آہستہ آہستہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ آج کا واقعہ بھی اگر دیکھا جائے تو اسی زمین میں دیکھنا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے، کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کوئی پاسبلٹی یہ ہے، جیسا کہ ٹائمز آف اسرائیل کی خبر دے رہا ہے، آپ کے سامنے اس خبر کو ہم شیئر کرتے ہیں کہ اس بم دھماکے کا نشانہ پاسبل ہو سکتا ہے کہ فرانس کے کونسلیٹ ہوں، کیونکہ فرانس کے کونسلر جنرل وہاں پر موجود تھے، اس لیے یہ ممکن ہے کہ نشانہ انہی کو بنایا گیا ہو۔ کیا وہ زخمی ہوئے ہیں، کیا وہ ان کو کچھ نقصان پہنچا ہے، اس حوالے سے کوئی خبر ہمیں نہیں ملی ہے، لیکن بہرحال فرانس کی ایمبیسی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم اپنی سرگرمیوں کو محدود کر رہے ہیں۔ کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرانس کی طرف سے اس کی ایمبیسی کو بند کر دیا جائے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ایک اور دفعہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ قریباً یہ 102ویں جو برسی منائی جا رہی تھی اس امن معاہدے کی، جس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ جرمنی اور ترکی جو ہیں وہ اپنے اپنے مقبوضات سے دستبردار ہو جائیں گے۔ کچھ سعودی ٹی وی نے اس خبر کی تصاویر شائع کی ہیں، آج کچھ آپ کے ساتھ ہم نے شیئر بھی کی ہیں اور دکھایا بھی تھا، لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبل ہے ان تمام لوگوں کی جو کنڈیشن ہے، اور اس علاقے میں بھی جو ہے حالات جو ہیں وہ اسٹیبل ہیں۔ یہاں یہ بات مزید آپ کو بتاتے چلیں کہ جدہ جو ہے وہ بنیادی طور پر عثمانی سلاطین کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے سولجرز کے لیے ایک بہت بڑی پورٹ سمجھا جاتا تھا، اور یہاں پر ہی عمومی طور پر جو ہے ان پر بڑے حملے کیے جاتے تھے۔ اگر تاریخ کو دیکھا جائے تو کنگڈم آف حجاز جو ایک زمانے میں اس علاقے میں قائم ہوئی تھی، جس میں شریف مکہ حسین بن علی کا کردار بہت اہم تھا، وہ حقیقی طور پر دیکھا جائے تو وہ عثمانی سلاطین کے خلاف، عثمانی سپاہیوں کے خلاف جو ہے وہ بڑے بڑے حملوں میں ملوث پایا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جدہ کے ہی حوالے سے جو فرانس اور برطانیہ تھے وہ اس کو سپلائز کرتے تھے اور اس علاقے کو یوز بھی کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ دیگر دوسرے علاقے کو بھی استعمال کیا جاتا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ یہاں کامن ویلتھ کے سپاہیوں کی قبریں موجود ہیں۔ خاص طور پر جان آرتھر ہوگن کا نام لیا جاتا ہے، جو بعد میں جون میں سن 1944 میں جن کا انتقال ہوا تھا۔ لیکن بہرحال یہ ہو رہا ہے، اب دیکھتے ہیں کہ صورتحال کس طرف جاتی ہے۔ اس حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آئی ہیں کہ قریباً ایک مہینے پہلے یو ایس کونسلیٹ کے اور فرانس کونسلیٹ کے کچھ لوگوں پر حملہ ہوا تھا، وہاں پر کسی نے ان کو خنجر سے زخمی کرنے کی کوشش کری تھی۔ تو یہ بھی خبریں ہیں۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ گستاخانہ کارٹونز کے حوالے سے پوری مسلم دنیا میں ایک شدید اشتعال پایا جاتا ہے، بڑے بڑے پیمانے پر مظاہرے کیے گئے ہیں، اور گو کہ سعودی عرب کی طرف سے فرانس کی حمایت کی گئی تھی۔ اس ضمن میں فرانس کی حمایت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب کے وزراء نے یہ بات کہی تھی کہ فرانس کے صدر کا بیان مروڑ توڑ کے پیش کیا گیا، اور یہاں بھی یہ بات بتاتے چلیں کہ فرانسیسی مصنوعات کے بائیکاٹ کے حوالے سے سعودی عرب نے کوئی کردار نہیں ادا کیا، بلکہ الٹا ان مسلمان ملکوں کی مذمت کری جو فرانس کے اوپر بیانات دے رہے تھے، جس میں ترکی قابل ذکر ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا ہونے والا ہے۔ بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز جو ہیں وہ اپنا کچھ اینول ایڈریس دینے والے ہیں، شاید اس میں ان واقعات کا ذکر بھی کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ وہ اس حوالے سے کیا بات کرتے ہیں اور کیا سچویشن ہمارے سامنے آئے گی۔ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، دوستوں کے ساتھ ڈسکس کیجئے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم اور اللہ حافظ۔